بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ کس نے پڑھایا یہ بتائیں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ شیر خدا کے شیر بیٹے اپنے تمام اثاثہ لوٹانے کے بعد گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ اپنے چاہنے والوں کے لاشیں اٹھائے نڈال ہو چکے ہیں، لیکن اب بھی چہرے پر شجاعت حیدری کی جھلک نمایاں ہے۔ شمر اور عمر بن سعد جب ذوالفقار حیدری کو میدان کی طرف آتے دیکھتے ہیں تو پریشانی سے پشیمانی پر پل پڑ جاتے ہیں۔ دنیا کا یہ واحد موقع تھا جہاں ایک طرف 22,000 کی فوج تھی اور دوسری طرف صرف ایک شخص اپنی تلوار لیے گھوڑے پر کھڑا تھا۔ شاید ہی ایسی ڈرپوک فوج آپ نے دیکھی ہو کہ 22,000 میں ایک بھی ایسا مرد نہیں جو تنہا نواسہ رسول شیر خدا کے شیر کا مقابلہ کرنے کا سوچ رہا ہو۔ ویسے بھی ان سب نے سن رکھا تھا کہ آپ نے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، لیکن بدبختوں کی آنکھوں پر لالچ اور طمع نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ ہر کوئی دربار یزید میں اونچے مقام اور انعام و اکرام حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اب سبھی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کہ شاہ سوار کربلا کا مقابلہ کون کرے گا۔ عربوں کا جنگ میں یہ شیوا تھا کہ جہاں جنگ میں ایک آدمی کے مقابلے میں صرف ایک آدمی آتا ہے اور لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ شجاعت حیدری کے وارث کو دیکھ کر یزیدی فوج نے نہ صرف انفرادی جنگ ترک کی بلکہ اجتماعی حملہ کرنے کی بھی کسی میں جرأت نہ ہو رہی تھی۔ ویسے بھی اس ساری فوج نے سن رکھا تھا کہ سامنے وہ گھڑ سوار ہے جس کے بچپن میں ہی اس کی شہادت کے چرچے عام ہو چکے تھے۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل امین نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ وہاں حضرت امام حسین بھی تشریف لے آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گود میں بیٹھ گئے۔ جبرائیل امین نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ حضرت جبرائیل نے مقام شہادت بھی بتایا اور مٹی بھی پیش کی۔ اکیلا ایک گھڑ سوار 22,000 کے لشکر کی طرف بڑھ رہا تھا تو دوسری طرف لشکر کا امیر عمر بن سعد شمر سے مشورہ کرتا ہے کہ ہمیں حسین پر تیروں کی برسات کرنی چاہیے، کیوں اگر وہ ہماری صفوں تک پہنچ گئے تو ہمارے سینکڑوں سپاہی اپنی جانیں گنوا بیٹھیں گے۔ اب حال یہ ہے کہ نواسہ رسول حضرت امام حسین میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بزدل فوج دور ہی دور سے تیر چلا رہی تھی کہ کہیں اگر ہم قریب پہنچے تو ہم نہیں بچ پائیں گے۔ امام علی مقام کو تیر لگ چکے ہیں۔ شمشیر حیدری پر پورا لشکر یکی بارگی سے حملہ آور ہوتا ہے۔ خوف کے مارے فوجیوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں۔ سینکڑوں یزیدی فوجی جہنم وصال ہو چکے تھے۔ اچانک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کی آواز آئی۔ آپ نے اپنی تلوار روک دی اور نماز پڑھنے کی مہلت مانگی۔ یہی وہ وقت تھا جب شمر کے جوش دلانے پر مالک کندی نے پیچھے سے ایک ایسا وار کیا کہ تلوار مبارک کو کاٹتی ہوئی کاسہ سر تک پہنچ گئی۔ خون کا فوارہ نکل پڑا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا حضرت حسین کے جسم پر تیروں، نیزوں اور تلواروں سے زخم بنتے جا رہے تھے، لیکن پھر بھی کسی کی ہمت نہ تھی کہ شجاعت کے اس کوہ کو شہید کر سکے۔ شمر معلوم کے کہنے پر سب نے تیروں کی برسات کر دی۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر کاٹنے کے لیے خولی بن یزید آگے بڑھا، لیکن اس کے ہاتھ کام گئے۔ پھر شکی قلب بدبخت اور ذلیل سنان بن انس آگے آیا اور انعام و اکرام کے لالچ میں اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر تن سے جدا کیا۔ نعوذ باللہ۔ معلوم ابن زید کے حکم سے تمام سر نیزوں پر چڑھا دیے گئے اور جسم عطر کو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال کیا گیا۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ انسانی کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے کہ پیغمبر کے پیروکاروں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر کر ان کا سر اقدس نیزے پر سجایا۔ یہی نہیں، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے اور اصحاب حسین کو بھی اپنے انتقام کا نشانہ بنا کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نواسہ رسول حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے 72 جان نثاروں کے خونوں سے کربلا کی ریت
ہی سرخ نہیں ہوئی بلکہ اس سرخی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر نہ صرف دنیا روئی بلکہ زمین و آسمان بھی آنسو بہائے۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ نواسہ رسول کی شہادت کے وقت بیت المقدس میں بھی جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے خون نکلا۔ شہادت حسین کے بعد ملک شام میں بھی جس پتھر کو ہٹایا گیا اس کے نیچے سے خون کا چشمہ ابل پڑا۔ محدثین کا کہنا ہے شہادت حسین پر پہلے آسمان سرخ ہو گیا پھر سیاہ ہو گیا۔ امام طبرانی مجمع الکبیر میں محمد بن سیرین سے روایت ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت آسمان پر سرخی چھا رہی تھی۔ اس کے علاوہ امام باقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی بن محصر نے اپنی دادی سے یہ روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کم سن دوشیزہ تھی۔ اس وقت آسمان کئی دنوں تک جمے ہوئے خون کی مانند ہو گیا تھا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد سیدزادیوں کو بھی قیدی بنا لیا گیا۔ اب اسیران کربلا کا قافلہ شہیدوں کے سروں کے ساتھ کوفے کی جانب روانہ ہو گیا۔ ادھر کربلا کی ریت پر سیدزادیوں کے جسم بے گوہ کفن بکھرے پڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تاریخ گواہ ہے کہ شہادت کے 3 دن بعد 13 محرم کو مقام گسر میں یہ قبلہ بنی اسد سے خواتین دریائے فرات پر پانی لینے آئیں تو انہوں نے بغیر سروں کے جسموں کو بکھرے دیکھا تو سب کی چیخیں نکل گئیں۔ واپس گھروں کو لوٹی اور اپنے مردوں کو بتایا کہ خاندان نبوت کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، ہمیں ان کو دفنانا چاہیے۔ چنانچہ کچھ مرد ان کے ساتھ میدان کربلا پہنچے اور قبریں کھودنا شروع کر دیں۔ سبھی جنازے پڑھنے کے لیے تیار تھے، اتنے میں ایک گھوڑ سوار شخص آیا اور حضرت امام حسین کے جسم کے ساتھ لپٹ کر رویا۔ اس شخص کا روب دبدبا اتنا تھا کہ ان کے لیے مسلح خالی کر دیا گیا۔ انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا اور پھر ایک ایک جسم کو نام سے پکارتے اور دفن کرتے رہے۔ سب سے آخر میں حضرت عباس علمدار کو دفن کیا۔ جب وہ گھوڑ سوار جانے لگا تو قبیلہ بنو اسد نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب ملا میں علی بن حسین ہوں۔ یہ کہہ کر چل دیے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اس واقعے کے کئی حوالہ جات ہیں جو کہ یہاں پر میں رقم کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی آخری عظمیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل پر اپنی جان نثار کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں روز حشر قیامت میں نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے ساتھ رہنا نصیب کرنا۔ آمین سم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل پر نہیں ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔